السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اخلاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہر اخلاق چینل۔ کوشان خان ایک ایسا بہادر جنگجو جس نے چنگیز خان کے خیمے میں اس کے سالار کو ہرایا۔ سن 1218 عیسوی کے سرما کے آغاز کا دن تھا۔ چنگیز خان صحرائے گوبی کے شمالی کناروں کے پاس بلند ترین جھیل بیکال کے کنارے اپنے مرکزی شہر کراکرم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے محافظ دستوں کا سالار، جو ایک بہترین سالار تھا جس کا نام برماس تھا، وہ چنگیز خان کے خیمے کے سامنے نمودار ہوا۔ خیمہ عالیشان محل نما تھا۔ چنگیز خان کو تعظیم دینے کے بعد محافظ دستوں کا سالار سیدھا ہوا اور پھر چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، 3 طرح کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک سمرقند کا تاجر ہے، اپنا نام کوشان خان بتاتا ہے۔ جب تاجر چنگیز خان کے سامنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تاجر خوب دراز قد، کریل جسم اور کسے ہوئے تن کا مالک نوعمر نوجوان تھا۔ کچھ دیر تک اس کا جائزہ لینے کے بعد چنگیز خان نے پھر اسے مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس شخص نے پہلے ایک گہری نگاہ چنگیز خان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میرا نام کوشان خان ہے، سمرقند سے میرا تعلق ہے اور میں تاجر ہوں۔ آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان نے اپنے کندھے پر جو بڑی زنجیر لٹکا رکھی تھی اس کا منہ کھولا اور اس میں رکھے چینی، ریشم، منقش کپڑے، کڑھا ہوا کپڑا، چاندی کے ہار جن میں جواہرات ثبت تھے، چنگیز خان کے سامنے پیش کیے۔ چنگیز خان کچھ دیر تک ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا، پھر تاجر کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل نہیں مانتا کہ تو تاجر ہے، نہ ہی تو سوداگر ہے۔ چنگیز خان یہی تک کہنے پایا تھا کہ کوشان خان بولا اور کہنے لگا، خاقان، آپ کا اندازہ درست ہے۔ سمرقند میں نے آپ سے متعلق بہت کچھ سنا کہ آپ خود بہت بڑے سورما ہیں اور آپ کے لشکر کے اندر بڑے بڑے تیغ زن اور جابر قسم کے شمشیر زن ہیں۔ چنانچہ مجھے شوق ہوا کہ آپ کی سرزمینوں میں داخل ہو کر دیکھوں کہ آپ لوگوں کا تمدن، آپ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، اور یہ کہ آپ کے ہاں کس قسم کے اور کس درجے کے اچھے اور عمدہ تیغ زن ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان رکا اور پھر کہنے لگا، لیکن یہاں آ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ مجھے آپ کے اس شہر میں کوئی ایسا اچھا تیغ زن دکھائی نہ دیا جس سے میں متاثر ہو سکوں۔ کوشان کے ان الفاظ کو چنگیز خان نے ناپسند کیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کچھ دیر عجیب سے انداز میں کوشان خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست نہیں ہے اور تمہارا اندازہ ابھی تھوڑی دیر تک درست کیا جائے گا۔ یہ سارے سالار بیٹھے ہوئے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہماری سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد تمہیں کوئی اچھا تیغ زن نظر نہیں آیا۔ یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، بولو ان میں سے کس کے ساتھ تم تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ بظاہر تم کہتے ہو تم ایک تاجر ہو، سوداگر ہو، لیکن بات تیغ زنی کی کرتے ہو۔ تمہاری گفتگو سے بھی میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں اور تمہارے جسم کی حرکات اور سکنات بھی بتاتی ہیں کہ تم تاجر اور سوداگر کم اور ایک تیغ زن زیادہ ہو۔ اس موقع پر کوشان خان نے ایک گہری نگاہ چنگیز خان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، خان اعظم، آپ کے جس قدر سالار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو چاہے میرے ساتھ تیغ زنی میں تباہ آزمائی کر لے۔ کوشان کے ان الفاظ پر چنگیز خان چونکا۔ اس کے سارے سالار بھی عجیب سے انداز میں کوشان خان کی طرف دیکھنے لگے۔ چنگیز خان کے چاروں بیٹے بھی ایک جستجو اور حیرت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ چنگیز خان کے سالاروں میں سے کراچا انتہائی غصے کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا، یعنی کہ تلوار بازی کا مقابلہ کروں گا، اور خاقان کی موجودگی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چند لمحے بھی میرے سامنے نہیں نکال سکو گے۔ تم تاجر ہو، تجارت کرو، تیغ زنی اور شمشیر زنی تمہیں زیب نہیں دیتی۔ کراچا جب خاموش ہوا تب گھورنے کے انداز میں کوشان خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر چنگیز خان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خاقان اعظم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے اس سالار کو جواب دے سکتا ہوں۔ چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے جب اس بات میں گردن ہلائی تب کوشان خان کہنے لگا، کراچا، میں سمرقند کا مسلمان ہوں، جھوٹ نہیں کہتا۔
ذرا اپنی تلوار سنبھال کر خانے اعظم کے سامنے آؤ، یہیں تیغ زنی کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مقدر کی بدبختی کس سمت کا رخ کرتی ہے، کامیابی اور فوز مندی کس کے گلے میں ہار ڈالتی ہے۔ کوشان کے ان الفاظ سے چنگیز خان کا سالار کراچا غضبناک ہو گیا، تاؤ کھا گیا تھا، لہٰذا ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور آگے بڑھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا، اس موقع پر کوشان خان نے بھی اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کی۔ پھر جب اس نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی تو سب دنگ رہ گئے۔ اس موقع پر چنگیز خان نے کوشان خان کا جائزہ لیا۔ اس وقت کراچا کوشان خان کے سامنے آ کھڑا ہوا، لہٰذا چنگیز خان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دونوں جب مقابلہ کرو گے تو یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی کسی کو زخمی نہیں کرے گا۔ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے کی کھلی اجازت ہوگی۔ تم دونوں کے اس مقابلے کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ جب میں فضا کے اندر اپنا ہاتھ لہراؤں تو تم دونوں مقابلے کی ابتدا کر دینا۔ اس پر کراچا اور کوشان خان دونوں مستعد ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب چنگیز خان نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تب اس کا سالار کراچا ایک دم حرکت میں آیا اور وہ کوشان خان پر زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لینے والے جبر کے موسموں کے گرداب موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ دوسری طرف کوشان خان نے عجیب سے رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ عجیب سے شوق سرفروشی کے دلفریب لسن کی طرح پرسکون ہو کر کراچا کے حملوں کو روکنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کراچا کی جارحیت کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہو۔ لیکن کوشان خان نے تجلیوں کی چمک، بادلوں کی گرج، تند جھونکوں کی یلغار کی طرح 3 بار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد اس نے جارحیت اختیار کی اور کراچا پر دھول اڑاتی آتش گرفتی زہریلی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس کی حملہ آور ہونے کے انداز سے سب متاثر ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک کراچا پر تیز حملے کرنے کے بعد ایک موقع پر جب اس نے کراچا پر اپنی تلوار برسائی اور اس کی تلوار کو کراچا نے اپنی تلوار سے روکا تو کوشان خان ایک دم حرکت میں آیا۔ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اپنا ہاتھ کراچا کی پیٹھی میں ڈالا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کراچا کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دیا۔ کچھ دیر تک اسے اسی حالت میں رکھا۔ اس کے بعد اس نے اسے آگے بڑھ کر بڑے آرام اور نرمی سے چنگیز خان کے سامنے ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر کسی غیر فانی شاہکار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کوشان خان کے ایسا کرنے سے چاروں طرف چپ اور خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ چنگیز خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ کوشان خان پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ تیرا کہنا درست ہے، تجھ جیسا تیغ زن میرے سالاروں میں نہیں۔ یہ تیغ زن کون تھا؟ یہ کوئی عام کوشان خان نہ تھا، بلکہ علاؤالدین خوارزم شاہ کا خاص سالار نظام الدین تھا، جو جاسوسی کے لیے کوشان خان کے نام سے یہاں موجود تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔